اس بہن کے بچے تعلیم میں اتنے آگے اور میرے بچے اتنے کمزور. بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بھائی سے حسد، آگے اولادوں کے اندر حسد. اس کا اتنا اچھا کاروبار، مجھے ایک جاب نہیں مل رہی ہے. برابر والی جو دکان ہے اس دکان کا مالک میرے ساتھ آیا، میرے برابر میں دکان کھولی، ہم دونوں نے ساتھ کاروبار شروع کیا. وہ آج ترقی کی منزلوں پر پہنچ چکا ہے، کامیابیاں اس کی قدم چومتی ہیں، اور میں مہینے کے اختتام پر کبھی اس سے قرض لیتا ہوں، کبھی اس سے قرض لیتا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں، کچن چلاتا ہوں. اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اسکوٹر ہے. اس کے پاس بنگلہ ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. اور یہ بیماری یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، آگے مسلسل بڑھ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حسد کر لیا اور پلاننگ کی، اقتلوا یوسف، قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور لے گئے، جا کر کنویں کے اندر ڈالائے. اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے، خون لگے ہوئے کپڑے، روتے ہوئے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے باپ کے سامنے حاضر ہوئے. کس بنیاد پر کیا تھا بھائی؟ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. یہ بڑا لاڈلا ہے، یہ بڑا قریب ہے، ہمارا سارا ٹائم یہ لے لیتا ہے. اور پھر پتہ ہے آپ کو حاسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلت کیسی ہوتی ہے. سالوں گزر گئے، مطالعہ کرنے والے جانتے ہوں گے تفسیر کا. حضرت یوسف علیہ السلام گورنر بن گئے، بادشاہت مل گئی، منسٹری مل گئی، منسٹری آف فائنانس. اور رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ آئے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی بلائیں ہمارے اوپر آ چکی ہیں، بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑے سے سکے ہیں، یہ سکے لے لو بھائی، اور ان سکوں کے عوض ہمیں تھوڑا سا کھانا دے دو، کوئی اناج دے دو، کوئی غلہ دے دو، کوئی آٹا دے دو، کوئی چاول دے دو. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ارے صدقہ خیرات میں کچھ دے دو.